اس کے بعد میں بیان پیش کرنے کے لیے محمد آصف سلمہ وہ آئیں اور اپنا بیان پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ پر آج تک ہزاروں کروڑوں افراد نے عقیدت و محبت کے گلدستہ پیش کیا ہے۔ کروڑوں انسانوں نے اس قافلہ بہاری کے جھونکوں میں آرام کیا ہے۔ ایک جمع غفیر نے اس کاروان عظیمت و ہمت کو سلامی دی ہے۔ ہزار بار کتاب وجود میں آئی اور قیامت تک نہ جانے کتنے ثقہ دامن عقیدت سے وابستہ ہوں گے، کتنے خطیب مقرنین اپنے شعلہ سامانیوں سے اس ہستی کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ عقیدت مندوں میں میرا بھی نام آ جائے، لیکن دوستو، میں حیران و پریشان ہوں کہ کتاب زندگی کا کون سا ورق کھولوں، کیونکہ جب پے کرے جمال کمال ہو تو کسی ایک صفت کو موضوع بنانا دشوار ترین امر ہوتا ہے، کیونکہ جب حسن ذاتی بیان کروں تو کوئی کیا چھپا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ مگر پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم داعی کے موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، لیکن اس احساس کے ساتھ کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، رکھا میرے نبی نے جب دنیا میں قدم کہ پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ معزز سامعین، اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو نہ تو ہم نے دیکھا ہے، نہ تو ان سے کوئی رشتہ داری ہے اور نہ ان سے کوئی جانی مالی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، ان سے عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں، لیکن ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان کے تذکرے ان کی خصوصیات اور کمالیات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں، ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی سخاوت کی بنا پر اس سے محبت کرتے ہیں، ہم نوشیروان سے محبت کرتے ہیں تو اس کے عدل و انصاف کی بنا پر اس سے محبت رکھتے ہیں، ہم فردوس سعدیہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کے علم کی حکمت کی بنا پر ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، ہم مصر کے کلیوپٹرا کا نام لیتے ہیں تو اس کے حسن و جمال کی بنا پر اس کا نام لیتے ہیں، لیکن کیوں اگر ہم ان سے ان کی کمالات اور خصوصیات کی بنا پر ان سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کیوں نہ کرنا چاہیے جو ان کمالات کا مجموعہ ہے۔ میرے دوستو، یہ بھی ایک حقیقت ہے جو ان میں کمالات پائے جاتے ہیں وہ کامل نہیں بلکہ ناقص تھے، اور میرے پیغمبر کا ہر عمل کامل تھا۔ میں حاتم طائی کی سخاوت کا انکار نہیں کرتا، لیکن حاتم طائی کی سخاوت میرے رسول کے سخاوت کا بھلا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے، جس نے دوست کو بھی فائدہ پہنچایا اور دشمن کو بھی فائدہ پہنچایا، اور جس نے ظاہر کو مالا مال کیا اور جس نے باطل کو بھی مالا مال کیا، جس کی سخاوت کا سلسلہ آج تک اس دنیا میں جاری ہے، اور وہ اپنی امت کو نوازا ہے اور کل آخرت میں بھی نوازے گا۔ میں نوشیروان کے عدل و انصاف کا بھی انکار نہیں کرتا، لیکن نوشیروان کا عدل و انصاف میرے رسول کے عدل و انصاف سے بھلا کیا نسبت رکھتا ہے، جس نے عدل کے چشمہ اب تک اس دنیا میں جاری کر دیے، اور جس نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہم اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیں گے۔ حاضرین مجلس،
ہم مصر کے لوگوں کے نام کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ خاک کو آسمان سے اور ذرے کو پربت سے بھلا کیا نسبت ہے؟ میرے رسول کا مقابلہ مصر کا حسن بھی نہیں کر سکتا، جس کو دیکھ کر مصر کی چند عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور ان کے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے کہ کمال ہو حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا کی، کہ کمال ہو حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا کی، خدا خود جس پر عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ معزز سامعین، آج دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کے حسن پر ناز کرتے ہیں، کسی کی دولت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کے عدل و انصاف پر ناز کرتے ہیں۔ تو میں اس رسول پر ناز کیوں نہ کروں جس میں ساری حصہ صفات پائی جاتی ہیں، جس کے اندر صداقت تھی، جس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق بن گئے، جس کے اندر عدالت تھی، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عادل بن گئے، جس کے اندر سخاوت تھی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سخی بن گئے، اور میرے نبی بہادر تھے، جس سے علی رضی اللہ عنہ شیر خدا بن گئے۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا کہ رب کائنات نے میرے نبی کے اندر ہر وہ کمالات رکھ دیے تھے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء میں فردن فردن پائے جاتے ہیں۔ میرے نبی کے اندر آدم کا خلق تھا، نوح کی تبلیغ تھی، ابراہیم کا امر توحید تھا، اسماعیل کا ایثار تھا، موسیٰ کا جلال تھا، ہارون کا جمال تھا، یوسف کا حسن تھا، اور یحییٰ کی پاک دامنی تھی۔ میں تو کہتا ہوں جسے نبی سے محبت نہیں، اسے پاک دامنی سے محبت نہیں، اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں اسے اخلاقیات سے محبت نہیں، اور جسے اخلاقیات سے محبت نہیں اسے عزیز و انکساری سے محبت نہیں، اور جسے عزیز و انکساری سے محبت نہیں وہ اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں بلکہ وہ وحشی درندہ ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اسے انسان کے دل پتھر کے دل کا ٹکڑا ہے، جس کے دل میں الفت رسول کی لگن نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا جذبہ نہیں۔ ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، منافق ہو سکتا ہے، قاتل ہو سکتا ہے، لیکن ایسے دل والا انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون حب اللہ احب اللہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو آئیے ہم اپنے گروبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کہیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اور سب سے زیادہ اگر ہمیں تنہائی سے محبت ہے، اس کا مطلب افسوس کے ساتھ ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ اور میرے رب نے بھی فرمایا جو رسول تم کو دیں اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس کو چھوڑ دو۔ تو آئیے ہم سب مل کر سعی کریں کہ ارض و آسماں پورے عالم انسانیت کو حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔